پاکستان کے شمالی پہاڑوں میں بادلوں، دریاؤں اور برف سے ڈکی چوٹیوں کے درمیان ایک ایسی وادی موجود ہے جہاں سفر خود ایک کہانی بن جاتا ہے۔ یہ ہے ناران، کاغان ویلی کی وہ حسین وادی جہاں فطرت ہر موڑ پر اپنا نیا رنگ دکھاتی ہے۔ کبھی دریا کی گرجتی آواز اور کبھی پہاڑوں پر گرتی ہوئی سفید برف اور کبھی بادلوں میں گم ہوتی ہوئی روڈ۔ ناران کا ہر منظر انسان کو کچھ دیر کے لیے دنیا بلا دیتا ہے۔ صبح کا وقت ہو تو ٹھنڈی ہوا اور کنہار ریور کی آواز پوری وادی کو زندہ کر دیتی ہے، اور رات کے وقت پہاڑوں کے درمیان یہ خاموشی ایک عجیب سا سکون محسوس کرواتی ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ ناران کا رخ کرتے ہیں، کچھ ایڈونچر کے لیے، کچھ موسم کے لیے، اور کچھ صرف اس لیے کہ وہ فطرت کو اس کی اصل شکل میں محسوس کر سکیں۔ لیکن ناران صرف خوبصورت منظروں کا نام نہیں، یہ وادی اپنے اندر پرانے سفروں، پہاڑی زندگی، سخت موسم اور مہمان نوازی کی ایک لمبی چوڑی داستان سمائے ہوئے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے ناران کی تاریخ، اس کا کلچر، مقامی زندگی، ہڈن جیمز اور وہ تمام چیزیں جو اس وادی کو پاکستان کی سب سے مشہور جگہوں میں سے ایک بناتی ہیں۔ تو چلیں سفر شروع کرتے ہیں، کاغان ویلی کے ان حسین رستوں کی طرف جہاں فطرت ہر موڑ پر انسان کو روک لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ ناران کہاں ہے؟ ناران پاکستان کے پروونس خیبر پختونخوا کی مشہور کاغان ویلی میں واقع ہے، ایک خوبصورت پہاڑی ٹاؤن۔ یہ علاقہ سمندر کی سطح سے تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر موجود ہے، اس لیے یہاں کا موسم زیادہ تر ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے۔ ناران کے درمیان سے گزرتا ہوا کنہار ریور اس وادی کی سب سے بڑی پہچان مانا جاتا ہے۔ برف سے پگھلنے والا یہ صاف اور ٹھنڈا پانی پوری ویلی کو زندگی دیتا ہے۔ ناران کے گرد بلند پہاڑ، گھنے جنگل اور کھلی وادیاں موجود ہیں۔ صبح کے وقت جب بادل پہاڑوں کے درمیان ٹھہرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پورا علاقہ کسی سنیمیٹک منظر جیسا لگتا ہے۔ یہ علاقہ اسلام آباد سے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ سفر بالا کوٹ، کاغان اور چھوٹی پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے ناران ناران کا رستہ آگے بابوسر ٹاپ تک بھی جاتا ہے، جو پاکستان کے سب سے خوبصورت اور بلند پہاڑی رستوں میں سے ایک ہے۔ گرمیوں میں یہ علاقہ ٹورسٹ سے بھر جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے کئی رستے بند ہو جاتے ہیں اور پوری وادی خاموشی میں ڈوب جاتی ہے۔ ناران صرف ایک ٹورسٹ پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ پہاڑوں، دریاؤں، موسم اور سفر کا ایک مکمل احساس ہے۔ اور شاید اسی لیے جو انسان ایک بار ناران جاتا ہے، اس کے ذہن میں اس وادی کا تصور الگ سا بن جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں اس وادی کی تصویر بہت عرصے تک زندہ رہتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناران کا نام کیسے پڑا؟ ناران کا نام سنتے ہی ذہن میں ٹھنڈی ہوا، بلند پہاڑ اور بہتا ہوا دریا ابھر آتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت وادی کا نام آخر آیا کہاں سے۔ مقامی روایات کے مطابق ناران نام پرانے زمانے کی بستیوں سے نکلا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام یہاں کی فطرت اور پانی سے جوڑا گیا، جبکہ کچھ روایات اسے پرانے قبیلوں اور مسافروں کی زبان سے نکلا ہوا مانتے ہیں۔
صدیوں پہلے جب یہ علاقہ صرف پہاڑی رستوں اور قافلوں کے ذریعے جانا جاتا تھا تو مسافر ان وادیوں کو ان کے مقامی نام سے یاد رکھتے تھے۔ دھیرے دھیرے ناران کا نام پورے علاقے کی پہچان بن گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں یہاں صرف چند گھر اور چھوٹی بستیاں ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹورزم بڑھتا گیا اور ناران پورے ملک کی مشہور وادیوں میں سے ایک بن گئی۔ آج ناران صرف ایک نام نہیں رہا بلکہ سفر، ایڈونچر اور فطرت کے سکون کی پہچان بن چکا ہے، اور شاید اسی لیے جب کوئی انسان ناران کا نام سنتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے بادلوں میں لپٹی ہوئی پہاڑی، روڈ اور کنہار ریور کی آواز گونجتی ہے۔ ناران کی یہ حسین وادی صرف آج کی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے، بلکہ یہ علاقہ صدیوں پرانی تاریخ اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ پرانے دور میں کاغان ویلی کا یہ رستہ پہاڑی سفر اور قافلوں کے لیے اہم سمجھا جاتا۔ مسافر، تاجر اور دور علاقوں سے آنے والے لوگ ان پہاڑی رستوں کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ اس وقت یہ سفر آسان نہیں ہوتا تھا۔ تنگ رستے، سخت موسم اور بلند پہاڑ ہر مسافر کا امتحان لیتے تھے۔ لیکن اس مشکل سفر کے باوجود یہ وادی اپنی خوبصورتی اور اہمیت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سردیوں میں جب برف باری ہوتی تو پورا علاقہ کئی مہینوں تک دنیا سے قریباً کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں کے لوگوں کی زندگی فطرت اور موسم کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ کاغان ویلی کے مقامی قبیلے اور پرانے لوگ صدیوں سے ان علاقوں میں آباد ہیں۔ ان کی زندگی، کلچر اور روایات دھیرے دھیرے ان پہاڑوں کا حصہ بن گئی۔ پرانے دور میں یہاں زیادہ تر لکڑی کے گھر ہوا کرتے تھے۔ لوگ جانور پالتے تھے، کھیتی کرتے تھے اور دریا کے پانی سے اپنی زندگی چلاتے تھے۔ وقت کے ساتھ روڈز اور ٹورزم نے ناران کو پورے ملک میں مشہور کر دیا، لیکن آج بھی اس وادی میں پرانی پہاڑی زندگی کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ ناران کی تاریخ شاید کتابوں میں کم لکھی گئی، لیکن اس وادی کے پہاڑ، دریا اور پرانے راستے آج بھی گزرے ہوئے وقت کی کہانیاں سناتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ناران کی اصل خوبصورتی اس کے منظروں میں نہیں، بلکہ یہاں رہنے والے لوگوں کی سادگی اور مہمان نوازی میں چھپی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ پہاڑی زندگی گزارتے ہیں جہاں فطرت ہر روز کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، دکانیں کھولنا، جانوروں کو سنبھالنا اور ٹورسٹ کی خدمت کرنا، یہ سب یہاں کا روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ناران میں زیادہ تر لوگ پشتو، ہندکو اور اردو بولتے ہیں۔ ٹورزم کی وجہ سے یہاں لوگ ملک کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کے ساتھ آسانی سے گل مل جاتے ہیں۔ بازار کی زندگی بھی ناران کا اہم حصہ ہے۔ چھوٹی دکانیں، چائے ہوٹل، ڈرائی فروٹس کے سٹال اور گرم کھانوں کی خوشبو پورے بازار کو زندہ رکھتی ہے۔ شام کے وقت جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور کنار ریور کی آواز پوری وادی میں گونجتی ہے تو لوگ دریا کے کنارے یا ہوٹل کے باہر بیٹھ کر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناران کے لوگ مہمان نوازی کے لیے بھی بہت مشہور ہیں۔ دور سے آنے والے ٹورسٹ کی عزت اور محبت سے ملنا یہاں کی پرانی روایت مانا جاتا ہے۔ پہاڑی زندگی مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے چہروں پر اکثر سکون اور تسلی نظر آتی ہے۔
سردیوں میں جب پورا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو زندگی اور بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کے لوگ ان حالات کے ساتھ جینا اچھی طرح جانتے ہیں، اور شاید اسی لیے ناران صرف ایک ٹورسٹ ٹاؤن نہیں لگتا بلکہ ایک ایسی وادی محسوس ہوتی ہے جہاں انسان فطرت اور ایک دوسرے کو بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ ناران کا موسم زیادہ تر ٹھنڈا ہے، اسی لیے یہاں کے لباس میں گرم کپڑوں کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ مقامی لوگ اکثر شلوار قمیض کے ساتھ گرم ویسٹ کوٹ، وول شال اور ٹوپی پہنتے ہیں۔ سرد ہواؤں میں برف باری سے بچنے کے لیے لوگ موٹے کپڑے یہاں کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ بزرگ لوگ اکثر گرم چادر میں لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ جوان لوگ ماڈرن اور روایتی سٹائل کے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں۔ خواتین بھی سرد موسم کی وجہ سے گرم شال اور موٹے کپڑے استعمال کرتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں سادگی اور آرام کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ سردیوں میں جب پورا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو لوگ اور بھی زیادہ گرم کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ بوٹ، جیکٹس اور وولن کیپس روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور گرم کھانوں کی خوشبو پورے بازار کو زندہ رکھتی ہے۔ شام کے وقت جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور کنار ریور کی آواز پوری وادی میں گونجتی ہے تو لوگ دریا کے کنارے یا ہوٹل کے باہر بیٹھ کر موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناران کے لوگ مہمان نوازی کے لیے بھی بہت مشہور ہیں۔ دور سے آنے والے ٹورسٹ کی عزت اور محبت سے ملنا یہاں کی پرانی روایت مانا جاتا ہے۔ پہاڑی زندگی مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے چہروں پر اکثر سکون اور تسلی نظر آتی ہے۔ سردیوں میں جب پورا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو زندگی اور بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کے لوگ ان حالات کے ساتھ جینا اچھی طرح جانتے ہیں، اور شاید اسی لیے ناران صرف ایک ٹورسٹ ٹاؤن نہیں لگتا بلکہ ایک ایسی وادی محسوس ہوتی ہے جہاں انسان فطرت اور ایک دوسرے کو بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ ناران کا پہناوا صرف فیشن نہیں بلکہ پہاڑی موسم اور سخت زندگی کے ساتھ ڈل جانے کا ایک طریقہ ہے۔ ناران کا سب سے بڑا ذریعہ معاش ٹورزم ہے۔ ہر سال گرمیوں میں ہزاروں لوگ اس وادی کا رخ کرتے ہیں اور اسی سے یہاں کے بہت سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹ اور چائے کے ہوٹل زیادہ تر مقامی لوگ ہی چلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹورسٹ کو گائیڈ کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ جیپ ڈرائیور کا کام کرتے ہیں۔ ناران میں جیپ کلچر بھی بہت مشہور ہے۔ سیف الملوک، لالا زار اور دوسری اونچی جگہوں تک پہنچنے کے لیے اکثر جیپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی کام کئی لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بن گیا۔ کنہار ریور کی وجہ سے فشنگ بھی یہاں کی زندگی کا حصہ ہے، خاص طور پر ٹراؤٹ فش یہاں بہت مشہور مانی جاتی ہے۔ کئی لوگ فشنگ اور فش فارمنگ کے ذریعے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ٹورزم کے علاوہ کچھ لوگ کھیتی باڑی اور جانور پالنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے زمین کمزور ہوتی ہے، لیکن لوگ مکئی، سبزیاں اور کچھ پھل اگاتے ہیں۔ سردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے تو ٹورزم قریباً ختم ہو جاتا ہے اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔
اسی لیے کئی لوگ گرمیوں میں زیادہ تر محنت کرتے ہیں تاکہ سرد موسم میں گزارا کر سکیں۔ ناران کی زندگی آسان نہیں، لیکن یہاں کے لوگ محنت اور صبر کے ساتھ فطرت کے درمیان اپنی زندگی گزارنا جانتے ہیں۔ ناران کا ٹھنڈا موسم اور پہاڑی زندگی یہاں کے کھانوں میں صاف محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کا کھانا سادگی سے بھرا ہوا ہے، لیکن ذائقے اور گرماہٹ میں بہت خاص ہوتا ہے۔ ناران کی سب سے مشہور چیزوں میں سے ایک ہے ٹراؤٹ فش۔ کنہار ریور کا صاف اور برفیلا پانی اس مچھلی کے لیے بہترین مانا جاتا ہے۔ آنے والے لوگ خاص طور پر ٹراؤٹ فش کے لیے ناران کا رخ کرتے ہیں۔ تازہ ٹراؤٹ کو اکثر انگاروں پر پکا کر کھایا جاتا ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر گرم ٹراؤٹ کھانے کا اپنا ہی الگ مزہ ہے۔ چپلی کباب اور کڑھائی بھی یہاں کی بہت پسندیدہ ڈش مانی جاتی ہے۔ سرد ہواؤں میں گرم گرم کھانا پورے سفر کی تھکن کو دور کر دیتا ہے۔ مکئی کی روٹی، دیسی گھی اور چائے پہاڑی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ صبح اور شام کے وقت ہوٹلز اور ڈھابوں میں چائے کی خوشبو پورے بازار میں محسوس ہوتی ہے۔ ناران میں چائے صرف مشروب نہیں بلکہ مہمان نوازی اور سکون کا حصہ بھی ہے۔ سرد راتوں میں لوگ اکثر آگ کے گرد بیٹھ کر گرم کھانا کھاتے ہیں اور اسی ماحول میں سفر کی باتیں اور کہانیاں سناتے ہیں۔ یہاں کا کھانا شاید شہری ریسٹورنٹ جیسا ماڈرن نہ ہو، لیکن ان میں فطرت اور پہاڑی زندگی کا اصل ذائقہ موجود ہوتا ہے۔ ناران کی وادی صرف خوبصورت منظروں کا نام نہیں، بلکہ یہ علاقہ پرانی کہانیوں اور روایتوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر ہر دریا، ہر جنگل اور ہر پہاڑ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جڑی ہوتی ہے، اور ناران اس سے مختلف نہیں۔ مقامی بزرگ آج بھی پرانے سفروں اور مسافروں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے جب یہاں ہوٹلز نہیں تھے، لوگ گدھوں اور پیدل سفر کر کے پہاڑوں کو پار کیا کرتے تھے۔ کنہار ریور کے بارے میں بھی روایات مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دریا کی آواز رات کے وقت اور بھی پر اسرار محسوس ہوتی ہے، جسے پہاڑ خود کوئی پرانی داستان سنا رہا ہو۔ سیف الملوک جھیل کے ساتھ بھی جڑی کہانیاں پورے علاقے میں مشہور ہیں۔ کئی لوگ اس جھیل کو پر اسرار اور کہانیوں سے بھری جگہ مانتے ہیں، اس لیے یہ مقام صرف ٹورسٹ پوائنٹ نہیں بلکہ لوکل روایات کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ پرانے دور میں پہاڑی لوگ فطرت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ برسات، برف اور موسم کے بدلنے کو وہ صرف موسم نہیں بلکہ زندگی کا حصہ سمجھتے تھے۔ آج ماڈرن دنیا اور ٹورزم نے بہت کچھ بدل دیا ہے، لیکن آج بھی ناران کی ہوا میں وہ پرانی کہانیاں اور پہاڑی احساس محفوظ نظر آتا ہے۔ اور شاید اسی لیے جب انسان رات کے وقت ناران کے پہاڑوں کے دریا کی آواز سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ وادی آج بھی اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہیں۔ ناران کا سفر پاکستان کی خوبصورت ترین روڈ ٹرپس میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور شاید اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ناران کا اصل حسن اس کی منزل سے زیادہ
اس کے سفر میں چھپا ہے۔ سفر بالا کوٹ سے شروع ہوتا ہے، جہاں سے روڈ دھیرے دھیرے پہاڑوں کے درمیان گھسنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک طرف کنہار ریور پوری طاقت کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور دوسری طرف بلند پہاڑ آسمان کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روڈ کے کئی حصوں میں تیز مور، تنگ رستے اور پتھریلے علاقے سفر کو اور بھی ایڈونچر بنا دیتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر لینڈ سلائیڈنگ کی نشانیاں بھی نظر آتی ہیں، جو یاد دلاتی ہیں کہ اس پہاڑی سفر جتنا خوبصورت ہوتا ہے اتنا ہی مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ سفر کے دوران چھوٹے چھوٹے ہوٹلز، چائے کے ڈھابے اور روڈ سائیڈز کے سٹال نظر آتے ہیں، جہاں مسافر رک کر چائے پی کر موسم سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ جب گاڑی بادلوں کے درمیان سے گزرتی ہے اور ٹھنڈی ہوا شیشے سے ٹکراتی ہے تو انسان دھیرے دھیرے شہری دنیا کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ ناران سے آگے بابو سر ٹاپ کی طرف جانے والی روڈ اور بھی زیادہ خوبصورت اور خطرناک مانی جاتی ہے۔ بلند پہاڑ، گہری کہانیاں اور بدلتے موسم ہر موڑ پر نیا منظر پیش کرتے ہیں۔ کبھی اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اور کبھی پورا علاقہ دھند میں غائب ہو جاتا ہے، لیکن شاید اسی لیے ناران کے سفر میں ایک الگ چارم چھپا ہوا ہے، کیونکہ یہ سفر ایک روڈ ٹرپ نہیں بلکہ فطرت کے درمیان گزرتا ہوا ایک احساس ہے۔ گرمیوں میں ناران کسی جنت سے کم محسوس نہیں ہوتا۔ سبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور بادلوں میں لپٹی ہوئی وادیاں پورے علاقے کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اسی موسم میں سب سے زیادہ ٹورسٹ یہاں رکتے ہیں۔ دن کے وقت موسم خوشگوار ہوتا ہے، جبکہ رات کے وقت ہلکی سردی محسوس ہونے لگتی ہے۔ بارش کے موسم میں ناران اور بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ بارش کے بعد پہاڑ اور جنگل گہرے سبز رنگ میں نظر آتے ہیں۔ کبھی اچانک دھند پوری روڈ کو ڈھک لیتی ہے اور کبھی بادل اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ انسان انہیں چھونے کا احساس محسوس کرتا ہے۔ خزاں کے موسم میں درختوں کے رنگ دھیرے دھیرے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیلے اور نارنگی پتے پوری وادی کو ایک نیا رنگ دے دیتے ہیں۔ لیکن سردیوں میں ناران کی دنیا بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ برف باری کے بعد روڈ سفید چادروں میں لپٹ جاتی ہے، روڈز بند ہو جاتے ہیں، ہوٹلز خالی ہو جاتے ہیں اور پوری وادی گہری خاموشی میں ڈوب جاتی ہے۔ اسی سردی میں ناران کا حسن سب سے زیادہ پرسکون اور پر اسرار لگتا ہے۔ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ اور خاموش دریا کسی فلم کا منظر محسوس کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے جو انسان ایک بار یہاں آتا ہے اس کا دل دوبارہ واپس آنے کے لیے ضرور چہچہاتا ہے۔ ناران کی اصل خوبصورتی اس کے بازار یا روڈز میں محدود نہیں۔ ناران کی اصل خوبصورتی صرف اس کے بازاروں یا اس کی روڈز تک محدود نہیں،
بلکہ اس وادی کے گرد ایسی بہت سی جگہ موجود ہیں جو فطرت کا اصل حسن اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہیں۔ انہی میں سے سب سے مشہور جگہ سیف الملوک جھیل ہے۔ بلند پہاڑوں کے درمیان موجود یہ جھیل اپنے نیلے پانی اور پر اسرار ماحول کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور مانی جاتی ہے۔ صبح کے وقت جب بادل جھیل کے اوپر آ جاتے ہیں تو پورا منظر کسی خواب جیسا لگتا ہے۔ ناران سے کچھ دور لالا زار بھی موجود ہے۔ یہ سبز میدانی علاقہ ان لوگوں کے لیے جنت مانا جاتا ہے جو کھلی وادیوں اور کلاؤڈز ویوز کو پسند کرتے ہیں۔ لالا زار تک بھی جیپ کا سفر کسی ایڈونچر سے کم نہیں۔ آنسو جھیل بھی ناران کے ہڈن جیمز میں مانی جاتی ہے، لیکن یہ جھیل اپنے آنسو جیسی شکل کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ بلند پہاڑوں اور مشکل ٹریکنگ کے بعد یہ منظر نظر آتا ہے۔ لولو سل جھیل بھی کاغان ویلی کی خوبصورت ترین جھیلوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ صاف پانی اور آس پاس کے بلند پہاڑوں کی وجہ سے یہ جگہ ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ دودھی پتسر لیک کو لوگ کوئین آف دا لیکس بھی کہتے ہیں۔ یہ مقام اتنا پرسکون اور اتنا خوبصورت ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے بھول جاتا ہے۔ بابو سر ٹاپ، باٹھا کنڈی اور بابو سر ٹاپ ناران کے سفر کو اور بھی زیادہ یادگار بنا دیتے ہیں۔ بابو سر ٹاپ پر کھڑے ہو کر انسان بلند پہاڑوں اور بادلوں کو دور دور تک دیکھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ناران آتے ہیں لیکن ہر کوئی اصل خوبصورتی تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ ناران کا حسن صرف مشہور جگہوں میں نہیں بلکہ ان خاموش رستوں میں، ان اونچی جھیلوں میں اور بادلوں میں چھپی ان منظروں میں ہے جہاں فطرت آج بھی اپنی اصل صورت میں موجود ہے۔ ناران کے گرد و نواح میں ایسی بہت سی جگہیں موجود ہیں جو پورے سفر کو اور بھی یادگار بنا دیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر ٹورسٹ صرف ناران تک محدود نہیں رہتے بلکہ آس پاس کے علاقوں کا بھی سفر ضرور کرتے ہیں۔ ناران سے پہلے بالا کوٹ آتا، ایک ایسا خوبصورت ٹاؤن جہاں سے کاغان ویلی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سے آگے کاغان اور کیوائی جیسے علاقے اپنے جنگل اور ٹھنڈے موسم کی وجہ سے مشہور ہیں۔ شوگراں بھی ناران کے قریب سب سے دلکش جگہ مانی جاتی ہے۔ سبز میدانی علاقہ اور سیری پائے کا ویوز اس جگہ کو ٹورسٹ کی پسندیدہ ڈیسٹینیشنز میں سے ایک بناتا ہے۔ ناران سے آگے بابو سر ٹاپ آتا ہے جو پاکستان کے سب سے خوبصورت ماؤنٹین پاسز میں سے ایک ہے۔ یہاں سے گلگت بلتستان کی طرف جانے والا رستہ بھی نکلتا ہے۔ باٹا کنڈی اور جل کھنڈ جیسے علاقے بھی سفر کے دوران اپنی خاموش خوبصورتی کی وجہ سے یاد رہ جاتے ہیں۔ ان تمام جگہوں کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ کاغان ویلی صرف ایک وادی نہیں بلکہ پہاڑوں، دریاؤں اور فطرت کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ اور ناران اس سلسلے کا وہ حصہ ہے جہاں سے ایڈونچر اور سکون دونوں ایک ساتھ شروع ہوتے ہیں۔
جتنی خوبصورت ناران کی یہ وادی ہے اتنے ہی کچھ بڑے مسائل بھی دھیرے دھیرے اس علاقے کو متاثر کر رہی ہیں۔ ہر سال بڑھتی ہوئی ٹورزم نے یہاں کی معیشت کو مضبوط تو بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ نقصان بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ پلاسٹک بوٹلز اور کچرے کا ہے۔ کئی ٹورسٹ وادی کی خوبصورتی دیکھنے تو آتے ہیں، لیکن اپنے پیچھے بوٹلز، ریپرز اور دوسرا کچرا چھوڑ جاتے ہیں۔ اس سے اس جگہ کی خوبصورتی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ دنیا میں خوبصورت جگہوں کی کمی نہیں، لیکن ناران کا احساس کچھ الگ ہی ہے۔ یہاں آنے والے لوگ صرف تصویریں لینے نہیں آتے، بلکہ وہ شہری زندگی کے شور سے دور ایک سکون ڈھونڈنے آتے ہیں۔ ناران کی ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک ہے، ایسی ٹھنڈک جو صرف موسم میں نہیں بلکہ دل میں محسوس ہوتی ہے۔ کنہار ریور کی آواز، بادلوں میں لپٹے پہاڑ اور ٹھنڈی ہوا انسان کو دھیرے دھیرے دنیا کی فطرت سے دور کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ناران ایڈونچر کے لیے آتے ہیں، کچھ جیپ کا سفر کرنے کے لیے اور کچھ ٹریکنگ کرنے کے لیے، اور کچھ صرف اس لیے آتے ہیں کہ وہ فطرت کو قریب سے محسوس کر سکیں۔ لیکن جو چیز ناران کو اصل میں خاص بناتی ہے وہ ہے اس کا ایٹماسفیئر۔ بارش میں دھند سے بری روڈ، سرد رات میں چائے کا کپ اور صبح دریا کے کنارے چلتی ٹھنڈی ہوا، یہ سب یادیں انسان کے اندر رہ جاتی ہیں۔ ناران ایک ایسی وادی ہے جہاں فطرت ہر موڑ پر انسان کو روک لیتی ہے۔ یہاں کے بلند پہاڑ، کنہار ریور کی آواز، بارش میں گم ہوتی روڈ اور بادلوں میں لپٹے ہوئے منظر ہر آنے والے انسان کو اپنے اندر ایک نیا احساس پیدا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ناران کی زندگی مشکل ضرور ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کی سادگی، محنت اور مہمان نوازی اس وادی کو اور بھی خوبصورت بناتی ہے۔ وقت بدل رہا ہے، ٹورزم بڑھ رہا ہے اور ماڈرن دنیا دھیرے دھیرے ان پہاڑوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن امید یہی ہے کہ ناران کبھی اپنے اصل حسن کو کبھی نہ کھوئے۔ وہ صاف ہوا، وہ پرسکون دریا، وہ فطرتی خوبصورتی جو اسے دوسری جگہوں سے الگ بناتی ہے۔ اور جب کئی انسان یہاں سے واپس لوٹتے ہیں تو صرف تصویریں نہیں لے کر جاتے، بلکہ اپنے اندر ناران کا ایک حصہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ تھی کہانی پاکستان کے خوبصورت ڈیسٹینیشنز میں سے ایک ڈیسٹینیشن ناران ویلی کی۔